अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज 29वें रोज़े के साथ, अलविदाई रोज़े के साथ ओशन सिटी से हाजिर खिदमत हैं। क्योंकि आखिरी रोज़ा है तो मैंने सोचा जाके देखूं ज़रा कि इनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे काम शुरू करते हैं, जो कि पिछली वीडियो में आपने देखा और आपको पता चला होगा कि यहाँ ओशन सिटी में इम्तियाज़ काका खैर की जानिब से दावत इफ्तार का आम एहतमाम है और हर किसी को दावत है, अमीर हो गरीब हो, यहाँ आके वो अफ्तारी में शामिल हुआ। बहुत अच्छा लगता है। तो रोज़ाना जैसे कि आपको मालूम ही है कि 2 गायें पूरे माह रमज़ान में ज़बह होती रहीं और उसमें चावल के साथ मिक्स करके तकरीबन 2000 से 2500 लोगों के लिए खाना फराहम किया जाता रहा और लोग आते रहे। इस तमाम एक्टिविटीज़ आपने देखी। इन्होंने ये गाय ज़बह की है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई साहब? ठीक है। इस्माइल भाई, आसिफ भाई, जमशेद भाई भी आए हुए हैं। दूसरे भाई का क्या नाम है? शबीर। सुबह कितने बजे शुरू किया आपने? अच्छा, अजान के साथ। मैं मिस कर गया, बस मैं तो सोच रहा था कि आऊँगा और जब आप गाय ज़बह कर रहे होंगे तो वो सब मनाजिर अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, लेकिन आज मिस कर गया। इस्माइल भाई, आप बाकायदा से आते रहे। आसिफ भाई और शबीर भाई, जमशेद भाई भी आए हुए हैं। जमशेद भाई, आप भी रोज़ाना आते रहे इधर, तो आपने तो रज़ाकाराना ये कारनामा सर अंजाम दिया। तो जो भी भाई लोग यहाँ पर रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं, खिदमत के जज्बे से सरशार है, तो उन सबको मेरी तरफ से सलूट आप लोगों को कि आपने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। 2000 तक लोग आते हैं तकरीबन, 2-2500। अच्छा, तो वो दूसरा भाई किधर है? वो चावल वाले? अच्छा, वो आने वाले। यहाँ पर ये 2 गायें बाकी रह गई हैं क्योंकि 5 गायें जिसमें बच्चा था तो उनको छोड़ दिया गया, तो ये बाद में लाई गई हैं। ये भी ज़बह होंगी जब ऐलान हो जाएगा ईद का, तो ये फिर शाम को ज़बह होंगी और ये भी गरीबों में तकसीम हो जाएंगी और कुछ दावत में उलमा की दावत भी होगी गालिबन, तो ये उसमें फिर दावत में इस्तेमाल हो जाएंगी। ये जो गायें बंधी हुई है यहाँ पर, तो ये प्रेग्नेंट निकल आई थी, कुछ 5 महीनों की, कुछ 6 महीनों की। इनकी किस्मत अच्छी थी, ये फ़िलहाल चोरी से बच गई हैं। एक टीम का काम ख़त्म और दूसरी टीम गोश्त डालने और पकाने वाले भाई आ चुके हैं और अपना काम शुरू कर चुके हैं। अच्छा भाई साहब, ये टोटल कितने चावल आपने डाले, कितने बोरी चावल डाले? हमने तकरीबन 11 बोरी डाली। 11 बोरी। अच्छा, तो एक में कितने, 25 किलो है? एक में 25 किलो होता है, यानी एक तरोड़े में 2 देगे बनती हैं। अच्छा, एक में 2 देगे बनती है। वी हांडियों में चावल पकेगा जी इंशाल्लाह। तकरीबन 10-15 मिनट पहले। 10-15 मिनट पहले लगाया था। तो ये कब तक तैयार हो जाएगा चावल? इंशाल्लाह 5-5:15 बजे तक ये तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर दरिया वगैरह बिछा दी गई हैं और ये है राइट हैंड साइड पे, वो सामने रोड की जानिब गेट है। ये एक शॉर्टकट डोर है अंदर जाने के लिए। ये दस्तरखान बिछाए गए हैं, शरबत वगैरह बन रहे, बल्कि बन गया। चलिए आपको शरबत दिखा देते हैं। ये है जनाब, शरबत तैयार है, गुड़ का शरबत। ये ड्रम भी भरा हुआ है, ये 7 वाला भी भरा हुआ है गुड़ का शरबत, और ये वाला सिर्फ सादे पानी का है। यहाँ पर हांडियाँ, तैयार हांडियाँ रख दी गई हैं। तो ये कितने हैं जी? 8। माशाल्लाह जी, पुलाव रेडी है और क्या ज़बरदस्त खुशबू है जी। भाई लोग बिल्कुल रेडी हैं। सालिखीन भाई, तो आप कितने सुबह कितने बजे आए? हम लोग आते हैं तकरीबन 3 बजे। सुबह 3 बजे। 4 बजे आते हैं, चावल लेके आते हैं। अच्छा, तो बीच में आपने रेस्ट किया, थोड़ा आराम किया, नींद की? आपने नींद की ना? लेकिन मैंने नहीं की। हाँ, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, कल ईद है, मैंने सुना है, तो आज रात लंबी तान के सोएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। यहाँ पर जी इंतज़ामिया वाले तैयार बैठे हुए हैं, बिल्कुल लश पश। मेरा ख्याल है सही खा पी के बैठे हुए हैं, रेडी बैठे हुए हैं इंतज़ामिया वाले।
میں نے سوچا سب انتظامیہ والوں کو اکٹھا کریں گے تو ان کو ساتھ بٹھا کے گروپ فوٹو بنائیں گے. آپ انتظامیہ میں تو ذرا سامنے آ جائیں نا بھائی. انتظامیہ چوکس بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر, سب تیار ہیں. یہاں پر دریا وغیرہ بچھا دی گئی اور یہ ساری جگہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں جتنی بھی جگہ ہے گیٹ تک تو یہ سب کور ہو چکی ہے دریا اور ترپالے وغیرہ بچھا کے. اور جس طرح وہاں پہ گڑ کا شربت اور پانی کے وہ ڈرم رکھے ہوئے تو بالکل اسی طرح یہاں پر بھی ہے. تو جناب افطاری کھلنے میں ابھی 10-12 منٹ کا وقت باقی ہے. دوسری سائڈ پہ لوگ جا رہے ہیں تو چلیے وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کہاں تک بات پہنچی. فی الوقت یہ سائڈ اتنی تقریباً فل ہو چکی ہے اور یہ پیچھے کا ایریا سارا ابھی خالی ہے. ورکروں کی ڈیوٹی لگ گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو ایریا ہے یہ آدھے سے زیادہ بھر چکا ہے اور ایوریج ایک لائن میں تقریباً ایک سنگل لائن میں 25-30 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آمنے سامنے اگر حساب لگایا جائے اس ایک رو میں تو ایوریج 60 کے قریب بندے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تقریباً آخری رو یہاں پہ بن رہی ہے. اس کے بعد یہ گیٹ بند کر دیا جائے گا اور دوسری سائڈ پہ لوگوں کو بٹھانے کا کام شروع ہو جائے گا. یہ بھی میں دوسرے سرے پہ آ گیا ہوں جہاں سے لائنیں شروع ہو رہی تھی. تو وہ گیٹ تک یہ جگہ تقریباً ساری ابھی فل ہو چکی ہے. اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یلو جیکٹ کے علاوہ بھی کئی سارے والنٹیئر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں سول کپڑوں میں. تو ان کا پتہ نہیں چل رہا لیکن بہت مستعدی کے ساتھ انہوں نے یہ نظام سنبھالا ہوا ہے اور پورا رمضان انہوں نے ایک قسم کا یہ ٹرین ہو گیا ابھی اس چیز میں. یہ ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو کھانا پرووائڈ کرنا اور سب کو مینیج کرنا واقعی ایک کام ہے, ایک فن ہے اور یہ لوگ اس کو بخوبی انجام دے رہے ہیں. نہایت احسن طریقے سے اس کو مکمل کیا. یہ ساری جگہ فل ہو گئی ہے تقریباً اور ابھی یہ گیٹ بند ہو گیا اور ابھی دوسری سائڈ پہ چلتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں. ابھی وہاں لوگوں کو بٹھانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو چلیے ابھی وہاں چل کے دیکھتے ہیں. یہ ہے دوسری سائڈ, کافی لمبی رو ہے, ایک رو کافی لمبی ہے. تو یہاں پر اس سائڈ پہ جو ہانڈیاں ہیں تو وہ زیادہ رکھی گئی ہیں, ہانڈیوں کی تعداد زیادہ ہے اسی وجہ سے کہ یہاں پر لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. یہ دیکھیں لوگ مسلسل آ رہے ہیں جتھوں کی شکل میں اور آتے ہی بیٹھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ. انہوں نے یہ ہانڈیاں خالی کر دی ہیں اس سائڈ پہ صرف. وہ دوسری سائڈ جو ہم نے دیکھی تو وہ الگ ہے, وہ اس کے علاوہ ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں دوستو, یقیناً امید ہے کہ یہ آج کا الوداعی آخری روزہ ہے, 29واں روزہ ہے یہاں. ٹائم بہت کم رہ گیا اور ابھی بھی لوگ مسلسل آ رہے ہیں. اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو چکے ہیں, اس سائڈ پہ بھی اس سائڈ پہ بھی, اور ابھی لوگ آ بھی رہے ہیں. تو یقیناً یہ لوگ قابل تحسین ہیں جو انتظامیہ یہاں پر لگی ہوئی ہے اور یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی انہوں نے ادا کی ہے اور یہاں تک پہنچے ہیں. اور یہ پورے ماہ رمضان میں یہی سلسلہ چلتا رہا. یقیناً یہ
ایک بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کارنامہ ہے. ویسے تو افطار پارٹیاں میں بہت دیکھ چکا ہوں, وہ صرف پارٹی ہوتی ہے, ایک دن کے لیے ہوتی ہیں, چھوٹی بڑی, لیکن روزانہ کی بنیاد پر ایسے افطار پارٹی, ایسا میلہ سجانا, ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلانا, واقعی ہر زاویے سے دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا کام ہے. تو دوستو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں تقریباً یہ جگہ بھی تقریباً فل ہو گئی ہے. اگر وہاں پہ تھوڑی سی گنجائش باقی ہو تو میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ٹینٹ یا دریوں کے اوپر کوئی جگہ بیٹھنے کے لیے رہ گئی ہو. ابھی دریاں تو مزید پڑی ہیں, ضرورت پڑی تو وہ بھی وہاں برآمدے میں بچھا دیں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے وہاں برآمدے میں افطاری کی تھی, وہاں پر بھی کافی دریاں بچھائی گئی تھی. لیکن یہ جو نیچے کی جگہ ہے دونوں سائڈ پہ, تو یہ بھری جا چکی ہے اس وقت. میں آپ کو دکھاؤں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. بس یہ ایک رو کی جگہ باقی ہے یہاں پر. اگر یہ بھی بھری جا چکی ہے تو پھر مزید دریاں بچھانی پڑیں گی ان کو. جزاک اللہ. روزہ افطار ہو گیا. یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس یہی تھوڑی سی جگہ بچی ہے, اور اللہ پاک قبول فرمائے یہ ایفرٹ جس نے بھی کی, جو بھی یہ کام کر رہے اور اس میں ہاتھ بٹا رہے. اللہ پاک ان کی یہ نیکیاں قبول فرمائے. بس دعا کریں ان کے لیے اور اپنی دعاؤں میں انہیں لازمی شامل کریں. اور ابھی میں یہاں آپ سے چاہوں گا اجازت, کیونکہ میں نے بھی روزہ افطار کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ میلہ اختتام کو پہنچا دوستو. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو, میلہ تو ختم ہو گیا, لیکن انتظامیہ کا کام ابھی تک ختم نہیں ہوا. ابھی انہوں نے یہ دریا سنبھالنی ہے, صاف کرنی ہے, یہ سارے ٹریز وغیرہ اٹھانے, یہ ساری صفائی کرنی ہے. یہ سارا ان کا کام ہے. انتظامیہ داد کے مستحق ہیں یہ لوگ. لے جی ویسا گاؤں میں چاند رات, عید شروع, عید کی خریداری شروع. رشید کی بیکری, شیخ آباد اڈا ویسا میں صحیح کا رش لگا ہوا ہے.